کلپ نمبر 1731۔ اس کلپ میں آپ سورہ نوح کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 4 کی تلاوت اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ نوح کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ نوح نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہتے ہیں۔ سورہ نوح کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ درمی عرض کی اور کافروں کی تباہی اور بربادی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ معارج کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نوح کی اپنے سے ماں قبل سورت معارج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اچھے اور بہتر لوگ لے آئے، اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے، اور وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے جو کہ ہلاک ہونے والوں سے بہتر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا۔ نوٹ: لوگوں میں مذہبی اختلاف کی ابتدا اور کفار کی طرف انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے جانے کی شروعات کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 19 کے تحت مذکور تفسیر میں گزر چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور ان کے علاوہ متعدد سورتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اس نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ قال یا قوم، اس نے فرمایا، اے میری قوم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس سے ڈرو تاکہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے، اور ان تمام باتوں میں میرا حکم مانو جنہیں کرنے کا کہوں اور جنہیں کرنے سے منع کروں۔ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی
اور جو چیزیں دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم نے ان کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گا جو تم سے ایمان لانے تک صادر ہوئے ہوں گے، یا وہ گناہ بخش دے گا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران تم پر قحط وغیرہ کی صورت میں کوئی عذاب نہ فرمائے گا، لہذا تم عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اس بات کو جانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔